گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت ہے. We are born to make mistakes. We are born to commit sin as a human being. تو یہ رمضان ہے، یہ آیا ہے ہمیں کلینز کرنے کے لیے. یہ قرآن جو آیا ہے ہمیں صاف کرنے کے لیے. یہ نماز جو ملی ہے ہمیں صاف کرنے کے لیے. زکوٰۃ جو دیا جاتا ہے وہ صاف کرنے کے لیے. حج جو کیا جاتا ہے صاف کرنے کے لیے. اس میں رمضان جو آیا ہے ہمیں اور آپ کو صاف کرنے کے لیے. اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. پچھلے سال کی کامیابی کے بعد ایک بار پھر آپ تک رون کاسٹ پر ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان. ہر صبح 5 بجے اور شام کو 6 بجے تقریر، بیان اور نعت سننے کا موقع. ہمارے اچھے سپانسرز عاقب رینٹلز، علیز بلڈرز اور محمد ایکون کا شکریہ ادا ہے، جن کے سوجنیہ سے آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین، توکلت علیک یا رب العالمین وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ اور پہلا عشرہ جسے ہم اور آپ ابھی گزر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو اس کی حفاظت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رحمت کا عشرہ ہے. رحمت جس نے پا لیا وہ دنیا آخرت کی بھلائی پا گیا. یہ ایسے ہے کہ کسی چیز کے کرنے سے پہلے بلیسنگ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اسی لیے پہلا 10 ڈیز رحمت کا دے دیا کہ خدا کی، اللہ کی برکتیں ہو، رحمتیں ہوں. اور جب رحمت انسان کے اوپر آ جائے تو مغفرت، تو پھر گناہ معاف ہوتا ہے. سیکنڈ عشرہ مغفرت کا ہے کہ اب اللہ کی رحمت تمہارے اوپر اتنی برس گئی، برکتیں، اب مغفرت، اب تم صاف ہو گئے ہو، اللہ کے چھت کے نیچے آ گئے ہو، رحمت اور مغفرت کے چھت کے نیچے آ گئے ہو. اب یہ سب جب ہو گیا، اب جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. تو کیا بہترین انداز میں اس کو لے آؤٹ کیا ہے. رحمت ہے، مغفرت ہے اور جہنم کی آگ سے خلاصی ہے، تو جنت حقدار ہو جائے گا. تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، گناہوں سے ہم جو لت پت ہوئے ہیں اس سے ہم صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے. جیسے ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوا ہے نا، اسی طرح دوبارہ ہو جائے. گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ رمضان اس کو ختم کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان رمضان کے موٹیوز کو سمجھے تو گناہ سے پاک ہو سکتا ہے. گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت ہے. We are born to make mistakes. We are born to commit sin as a human being. تو یہ رمضان ہے، یہ آیا ہے ہمیں کلینز کرنے کے لیے. یہ قرآن جو آیا ہے ہمیں صاف کرنے کے لیے. یہ نماز جو ملی ہے ہمیں صاف کرنے کے لیے. زکوٰۃ جو دیا جاتا ہے وہ صاف کرنے کے لیے. حج جو کیا جاتا ہے صاف کرنے کے لیے. اس میں رمضان جو آیا ہے ہمیں اور آپ کو صاف کرنے کے لیے. تو جو انسان رحمت اللہ کا پا جائے گا تو اس کی مغفرت اس کے لیے ایشورنس ہے، ایک دم گارنٹی ہے، اور جہنم سے وہ بچ جائے گا. تو رمضان ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ اس کے موٹیوز کو ہم سمجھے کہ رمضان کیا پیغام لے کر آئے، اس کو ہم سمجھے. ریڈیو کے ذریعے سے علماء اکرام بتاتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے علماء اکرام بتاتے ہیں، مساجد کے اندر علماء اکرام بتاتے ہیں. اور یہ جو مہینہ ہے اگر پھر بھی انسان تبدیل نہیں ہو سکا تو یہ تو اس کا اپنا فالٹ ہے، یہ اس کی اپنی ویکنس ہے، اپنی کمزوری ہے.
کہ اتنا سننے کے بعد بھی اپنے اندر تبدیل نہیں لا پایا. یہ تو پھر ایسے ہو گیا کہ کنواں تک جا کر بھی پیاسا لوٹ آیا, کہ کنواں پہنچ کر بھی پیاسا لوٹ آیا. یہی مطلب نکلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کرا پائے. تو یہ جو رحمت کا عشرہ ہے, چند دن باقی ہے, یوں کہہ لو آدھا ہو گیا. 10 دن میں سے آدھا ہو گیا ہے, اب آدھا بچا ہے. ہر انسان 24 آورز میں صرف آدھا گھنٹہ الوکیٹ کرے نماز کے علاوہ. نماز اپنا ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, تہجد, اشراق, چاشت, یہ سب نماز کو چھوڑو. اس کے علاوہ آدھا گھنٹہ صرف دعا کرے, صرف اور صرف دعا کے اندر. اپنے لیے مانگے, ماں باپ کے لیے مانگے, بھائی بہنوں کے لیے مانگے, دوستوں کے لیے مانگے, فیملی فرینڈز کے لیے مانگے, جتنے لوگ وابستہ ہے, کنیکٹڈ ہے, ان کے لیے مانگے, جو زندے ہیں ان جنرل ان کے لیے مانگے, جو گزر چکے ہیں ان کے لیے مانگے, مغفرت مانگے, صحت مانگے, برکت مانگے, رحمت مانگے. ہاف این آور اسپینڈ کریں. ابھی بھی ہاف ہے ہمارے پاس. اگر 10 دن کو ڈیوائڈ کر لو تو کم از کم اسے ہاف ہے ابھی ہمارے پاس. پھر یہ رحمت نکل جائے گا, ایک دم نکل, 10 ختم ہو جائے گا, پھر ہم مغفرت کے 10 ڈیز میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ سے اگر اس چند دن جو باقی ہے, اگر اس میں اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہم آ گئے, اللہ اکبر, یقین کرے سب کام بن جائے گا, سب کام بن جائے گا. جیسے ایک بار میں نے کہا تھا, صرف کھانے پینے میں لوگ لگے ہوئے, یہ کیا بنے گا, کب بنے گا, کیسے بنے گا, یہ کیا کریں گے, اسی میں لگے ہوئے. آدھا گھنٹہ 24 آورز میں, یہ جو 4-5 دن جو باقی ہے, آدھا گھنٹہ پے ڈے نکالو. اب وہ چاہے دن میں ہو, رات میں ہو, صبح ہو, شام ہو, کیونکہ ہر انسان کا ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے. نکال کے صرف اور صرف دعا کرنا ہے. تنہائی میں, کوئی نہ ہو, تنہائی میں بیٹھ کر دعا کرنا ہے کہ اللہ اگر میری مغفرت نہیں ہوئی تو یا اللہ کر دو, اپنی رحمت کے سائے کے نیچے مجھے جگہ دے دو. یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں, کمزور بندہ ہوں, لاچار بندہ ہوں, محتاج بندہ ہوں. یا اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوں, یا اللہ اس کو تو میرے دامن کو بھر دے. تو آدھا گھنٹہ کسی طریقے سے کنونس کرنا ہے. اور یقین کرے, یہ ایک دنیا کا قانون ہے, ہر وہ دروازہ جو نوک ہوتا ہے ایک نہ ایک دن کھلے گا. اور یہ دنیا والوں کے, لوگوں کا دروازہ نہیں ہے, یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا دروازہ ہے. ہمارا کام ہے اپلیکیشن کرنا, لانچ کرنا, سبمیشن دینا, اپروول وہ کرے گا, اپروول وہ کرے گا. اب یقین کرو, وہ جو قانون ہے کہ ہر دروازہ جو نوک ہوتا ہے ایک دن وہ ضرور کھلے گا, کھلے گا. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جے دن اس رحمت کے بھی باقی ہے, اس کو دعاؤں کے اندر بتائے, صرف دعاؤں کے اندر. دعا میں بہت طاقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الدعاء مخ العبادہ, کہ تمام عبادتوں کا جو مغز ہے, دماغ ہے, وہ دعا ہے. ایک جسم کے اندر سب کچھ ہے, ایک باڈی کے اندر سب کچھ ہے, لیکن اگر دماغ ہی نہ ہو, یا دماغ ہو لیکن آپریشنل نہ ہو, تو انٹائر باڈی کا فنکشن آؤٹ ہو جاتا ہے. ابھی جتنے پاگل لوگ ہیں, جتنے سائیکو قسم کے لوگ ہیں, ان کے سب کچھ ہے لیکن دماغ کا فنکشن درست نہیں ہے. تو دماغ کا آپریشن جب صحیح نہیں ہوگا تو اس کا ریفلیکشن, اس کا امپیکٹ انٹائر باڈی پر پڑے گا. اب اس کا زبان صحیح نہیں چل رہا, آنکھ صحیح نہیں دیکھ رہا, بول صحیح نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ دماغ ہی تو کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا کو جو درجہ دیا گیا ہے وہ دماغ کے طریقے سے دیا گیا. سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یہ دماغ کی طرح ہے, کہ دعا ہی ہر چیز چلا. ابھی نماز پڑھا, نماز کے بعد دعا مانگا, قرآن پڑھا, قرآن کے بعد دعا مانگا, بیان کیا, بیان کے بعد دعا مانگا, کوئی اچھا کام کیا, اس کے بعد دعا مانگا. دعا کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے, اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. اور دعا وہ ہے کہ جو مالدار بھی مانگتا ہے, غریب بھی مانگتا ہے, محتاج بھی مانگتا ہے, جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی مانگتا ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی مانگتا ہے, جو اسپتال کے کھٹیا میں لیٹا ہے وہ بھی مانگتا ہے, جو چلتا پھرتا تندرست وہ بھی مانگتا ہے. تو اس لیے یہ جو چند دن رحمت کے ابھی باقی ہے, اس کو دعاؤں کے اندر ہر ایک کے نام لے لے کر دعا مانگے, نام لے لے کر دعا مانگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نام لے کر دعا مانگا ہے کہ اللہ اس کو
صحیح کر دے، اس کو درست کر دے. یہ اجڑا ہوا انسان ہے، اس کو بنا دے. یہ بگڑا ہوا انسان ہے، اس کو بنا دے، اس کو راہ راست پر لے کر آ جائے. یہ دعا کے اندر اتنا طاقت ہے اور اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کو صحیح معنوں میں بتانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا احدا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور نمازوں کو پابندی کے ساتھ وقت کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور خصوصی طور پر ہم سب کو دعا کے لیے وقت نکال کر دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. The sun fuels our world, but its intense heat can sometimes be overwhelming, making life harder. But no need to worry, your savior is here. Mohammed's Aircon and Elite Private Security Service is to rescue you from the heat. At Mohammed's Aircon Elite Private Security Services, we offer the perfect solution to beat the heat by installing top-of-the-line air conditioning systems for your home, office, or factory. We specialize in both industrial and residential air conditioning solutions, ensuring your space remains cool and comfortable. Along with our cooling solutions, we provide premium private security services, so you can sleep soundly without security concerns. Let Mohammed's Aircon Elite Private Security Services create a refreshing sanctuary for you. Reach out today for a consultation and experience the comfort of cool, crisp air. Stay cool, feel secure, and enjoy peace of mind with Mohammed's Aircon Elite Private Security Services. میرے نام میرے نام میرے نام اللہ کر دے عنایات شاہ عنایات شاہ قائم رکھوں روزہ نمازیں رہے دل پہ یسوع حرم ہو راہ دل پہ یسوع حرم میرے نام اللہ کر دے عنایات شاہ ہو عنایات شاہ سحری کا ماحول سہانا لگتا ہے ہر لب پر رمضان کا فسانہ لگتا ہے ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے راتوں میں بھی نفلی عبادت ہوتی ہے شان خدا شان خدا شان خدا دیکھ رہا ہے یہ زمانہ خدا کی قسم یہ زمانہ خدا کی قسم میرے نام اللہ کر دے عنایات شاہ عنایات شاہ قائم رکھوں روزہ نمازیں راہ دل پہ یسوع حرم ہو راہ دل پہ یسوع حرم بہتی ہے نظر ایمان کے دھاروں میں قدرت کا بکھرا ہے نور نظاروں میں روزے کی مومن کو لذت ملتی ہے بھوکے پیاسے رہ کر راحت ملتی ہے رمضان میں ہر مومن پر ہے سوا تیرا رحم و کرم
ہے سوا تیرا رحم و کرم میرے نام اللہ کر دے عنایات شاہ عنایات شاہ قائم رکھو روزہ نمازے رہے دل بھی سوئے حرم راہ دل بھی سوئے حرم میرے نام میرے نام میرے نام اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے پچھلے سال کی کامیابی کے بعد ایک بار پھر آپ تک رون کاسٹ پر ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان ہر صبح 5 بجے اور شام کو 6 بجے تقریر بیان اور نعت سننے کا موقع ہمارے اچھے اسپانسرز عاقب رینٹلز علیز بلڈرز اور محمد ایئرکون کا شکریہ ادا ہے جن کے سوجنیہ سے آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان